زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں یو پی کے غازی آباد میں سوسائٹی کے ایک فلیٹ میں ایک مہیلا کی بچی بیمار چل رہی تھی، اس لیے بچی کی ماں نے قرآن کی تلاوت کرانے کے لیے مولوی صاحب اور بچے کو بلایا تھا۔ سوسائٹی کے باقی لوگوں نے مدرسہ بنانے کا آروپ لگا کر ہنگامہ کیا، لوگ نفرت میں چور ہو گئے ہیں۔ آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ مجھے لگنا چاہیے کہ میں غازی پور میں کھڑا ہوں، ایم ایچ انٹر کالج میں کھڑا ہوں، میرے سامنے میری بزرگ نسلوں کے ساتھ ساتھ میری نئی پیڑھی بھی کھڑی ہے جس کے خون میں بہت جوش ہے، جذبہ ہے، ہمت ہے کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ سر جھکانے کا حکم جب آیا، تیار رہنا اگلے مصرے پہ، کہ سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ تھک گئے ہیں کیا آپ؟ تھک گئے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے، تو مجھے لگنا چاہیے کہ آپ تھکے نہیں ہیں۔ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں کہ سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ شاعر اشارے میں اپنی بات کہتا ہے، اور اگر لگے کہ بات عیاں ہو گئی ہے تو مجھے سن کے بتانا غازی پور والوں، کہ سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ حاکم وقت سے عداوت ہے، حاکم وقت سے عداوت ہے، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں۔ جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے۔ سلام غازی پور آپ کو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس سلام کرتا ہوں اور یہ مصرے پڑھتا ہوں کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے۔ تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد بہشتی زیور سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے محبت کرنا اور اس کا طریقہ، خدا تعالیٰ کی طرف دل کا کھینچنا اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سن کر اور ان کے کاموں کو دیکھ کر دل کو مزہ آنا، یہ محبت ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت کثرت سے پڑھا کرے اور اس کی خوبیوں کو یاد کیا کرے اور ان کو جو بندے کے ساتھ محبت ہے اس کو سوچا کرے۔ خدا تعالیٰ کے حکم پر راضی رہنا اور اس کا طریقہ، جب مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے سب میں بندے کا فائدہ اور ثواب ہے
تو ہر بات پر راضی رہنا چاہیے، نہ گھبراوے، نہ شکایت حکایت کرے۔ طریقہ اس کا اسی بات کو سوچنا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے سب بہتر ہے۔ صدق یعنی سچی نیت اور اس کا طریقہ۔ دن کا جو کوئی کام کرے اس میں کوئی دنیا کا مطلب نہ ہو، نہ تو دکھلاوا ہو، نہ ایسا کوئی مطلب ہو، کیونکہ اس پر صبر کرنے سے ثواب بھی ہوتا ہے اور نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے کہ وہ ذلیل ہوتا ہے اور کبھی کوئی عمدہ عوض دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ جیسے کسی کے پیٹ میں گرانی ہو، اس نے کہا لاؤ روزہ رکھ لیں، روزہ کا روزہ ہو جائے گا اور پیٹ ہلکا ہو جائے گا۔ یا نماز کے وقت پہلے سے وضو ہو مگر گرمی بھی ہے اس لیے تازہ وضو کر لیا کہ وضو بھی تازہ ہو جائے گا اور ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ یا کسی سائل کو کچھ دیا کہ اس کے تقاضے سے جان بچی اور یہ بلا ٹلی۔ یہ سب باتیں سچی نیت کے خلاف ہیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ کام کرنے سے پہلے خوب سوچ لیا کریں، اگر کسی ایسی بات کا اس میں میل پائے اس سے دل کو صاف کر لیں۔ مراقبہ یعنی دل سے خدا کا دھیان رکھنا اور اس کا طریقہ۔ دل سے ہر وقت دھیان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے سب حالوں کی خبر ہے، ظاہر کی بھی اور دل کی بھی۔ اگر برا کام ہوگا یا برا خیال لایا جائے گا شاید اللہ تعالیٰ دنیا میں یا آخرت میں سزا دیں۔ دوسری عبادت کے وقت یہ دھیان جمائیں کہ وہ میری عبادت کو دیکھ رہے ہیں، اچھی طرح بجا لانا چاہیے۔ طریقہ اس کا یہی ہے کہ کثرت سے ہر وقت سوچا کرے، تھوڑے دنوں میں اس کا دھیان بند جائے گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کوئی بات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہوگی۔ قرآن مجید پڑھنے میں دل لگانے کا طریقہ۔ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے کہے کہ ہم کو تھوڑا سا قرآن سناؤ، دیکھیں کیسا پڑھتے ہو، تو اس وقت جہاں تک ہو سکتا ہے خوب بنا کر سنوار کر سنبھال کر پڑھو۔ اب یوں کیا کرو کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا کرو پہلے دل میں یہ سوچ لیا کرو کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ ہم کو سناؤ کیسا پڑھتے ہو، اور یوں سمجھو کہ اللہ خوب سن رہے ہیں۔ اور یوں خیال کرو کہ جب آدمی کے کہنے سے بنا سوار کر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے جو پڑھتے ہیں اس کو خوب ہی سنبھال سنبھال کر پڑھنا چاہیے۔ یہ سب باتیں سوچ کر اب پڑھنا شروع کرو اور جب تک پڑھتے رہو یہی باتیں خیال میں رکھو، اور جب پڑھنے میں بگاڑ ہونے لگے یا دل ادھر ادھر بٹنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے پڑھنا موقوف کر کے ان باتوں کو سوچو اور پھر تازہ کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقہ سے صحیح اور صاف بھی پڑھا جائے گا اور دل بھی ادھر متوجہ رہے گا۔ اگر ایک مدت تک اسی طرح پڑھو گے تو پھر آسانی سے دل لگنے لگے گا۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔